ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ حق کو سچ کہنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، چند امتحانات کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، پورے اترے۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں، امتحانات بے شمار آئے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء الامثل ثم الامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور پھر ان کے بعد جو جتنا زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بھی اتنی زیادہ آتی ہیں۔ اور پھر تمام انبیاء علیہ التسلیمات میں سب سے زیادہ آزمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آئی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ بعض انبیاء کو پہاڑے کے نیچے چیر دیا گیا،
انبیاء میں سے بعض انبیاء ایسے بھی تھے جن کو گھڑا کھود کر کے اس کنویں کے اندر نبی کو ڈال دیا گیا. جیسے قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک قوم کا تذکرہ ہے جس کو کہتے ہیں اصحاب الرس. وہ اصحاب الرس و ثمود، یہ اصحاب الرس، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا تھا. جب اس نبی نے توحید کی بات کی، جب اس نبی نے دعوت و تبلیغ کی بات کی، جب اس نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو قوم والوں نے بجائے اس کے کہ یہ نبی تو ہمارا خیر خواہ ہے، یہ نبی ہمارا غم گسار ہے، بجائے اس کے کہ نبی کا وہ شکریہ ادا کرتے کہ اچھا ہوا تو نے ہمیں ہزاروں کے در سے نکال کر کے ایک کے در پہ جھکا دیا، اچھا ہوا تو نے ظلمت سے نکال کر کے ہمیں روشنی میں ڈال دیا. لیکن اس قوم نے اس نبی کے ساتھ جو سلوک کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا کنواں گھڑا کھودا اور اس گھڑے کے اندر اس نبی کو پکڑ کر کے ڈال دیا، گھٹنوں تک مٹی ڈال دی اور پھر پوچھا کہ جی اپنے مشن سے باہر آؤ گے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو جو ہے ہم اس گڑھے کے اندر زندہ درگور کر دیں گے. لیکن نبی اپنے مشن سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ حق والے کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے. ان پر جتنی آزمائشیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے. گھر بار کی قربانی تو دے دیتے ہیں، عقیدے کے لیے، توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ تو وہ لٹوا سکتے ہیں. گھر کو بھی قربان کر سکتے ہیں، بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، بیوی کو بیوہ کرا سکتے ہیں، خاندانوں سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن مشن سے سودا بازی کوئی ادنا مسلمان بھی نہیں کر سکتا. نبی کا مقام تو بہت بڑا ہے. تو نبی سے کہا کہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ آپ کو اس گڑھے کے اندر زندہ درگور کر دیں گے. جب نبی سے پوچھا تو اس کی زبان پر وہی الفاظ تھے جو پہلے الفاظ تھے، وہی دعوت و تبلیغ کی بات تھی، توحید کی بات تھی. پھر انہوں نے ناف تک اور پھر ناف سے گردن تک اور پھر پورا اس نبی کے جسم کو اس گڑھے کے اندر پورا ڈال دیا اور اوپر ساری مٹی ڈال کر کے پھر اس قوم والوں نے اسی پر بس نہیں کیا، لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو بلانے کے بعد اس مٹی کو لیول کر کے اس کے اوپر ناچنا شروع کر دیا، ڈھول ڈمکے شروع کر دیے. تو جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی زیادہ آتی ہے. بسا اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی تکلیف پریشانی آتی ہے نا، گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں، جی فلاں نے جادو کر دیا ہے، ہمارے حالات خراب ہو گئے، کاروبار نہیں چل رہا، آج کل روزی میں برکت نہیں ہے، یہ معاملات ہو گئے، وہ معاملات ہو گئے، کاروبار نہیں چل رہا، یہ پریشانی، وہ پریشانی، فلاں پریشانی، یہ پریشانی. کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے. پریشانی آتی ہے دو وجہ سے. پریشانی کی ایک وجہ تو یہ قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہارے اوپر مشکلات، پریشانیاں آ رہی ہیں، آزمائشیں، پریشانی آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. یہ تمہارے اعمال کا اپنے ہاتھوں میں کیا ہوا ہے. اور اگر اعمال انسان
ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی, ساری چیزیں ہیں, اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ ہر پریشانی, ہر تکلیف, ہر مصیبت وہ گناہوں کی سزا ہو. کبھی کبھی انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتے ہیں جب آدمی بیمار ہوتا ہے, تکلیف اس کو ہوتی ہے, تکلیف محسوس ہوتی ہے. حتیٰ کہ مشکات شریف کی روایت میں یہاں تک ہے کہ ایک آدمی کو صرف کتنی سی پریشانی ہوئی کہ چابی ایک جیب میں, ایک جیب کے اندر چابی ہے, دو جیبیں ہیں آدمی کے کپڑے میں لگی ہوئی ہیں. اب اس جیب میں تلاش کرنے کی کوشش کی, چابی نہیں ملی. دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابی مل گئی. یہ پریشانی تو نہیں ہوئی ہے, لیکن ہلکی سی پریشانی اتنی سی ہوئی ہے کہ ایک جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو چابی نہیں ملی. اب وہاں سے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑ رہا ہو ہے اس کو. اس چھوٹی سی تکلیف پر, اس چھوٹی سی پریشانی پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. انسان کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چھپ جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. تو یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں جو آپ کے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جنت کے اندر ایک درجہ لکھا ہوتا ہے, بہت بڑا درجہ, بہت بڑا مقام اس کو ملنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ انسان کمزور ہے, انسان جو ہے وہ کمزور ہے, وہ اعمال اتنا نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ جائے. انسان اتنے اعمال نہیں کر سکتا. وہ جو اس کو عمل کرنا چاہیے اس درجے تک پہنچنے کے لیے, اس مقام پر, اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان وہ عمل نہیں کر سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر پریشانیاں, تکلیفیں, مصیبتیں بھیج دیتے ہیں, بیماریاں بھیج دیتے ہیں, اور ان بیماریوں کی وجہ سے, ان تکلیفوں کی وجہ سے, اس پریشانیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ انعام عطا کر دیتے ہیں کہ یہ انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے. یہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے, اور انبیاء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے. خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست, اور خلیل خلال سے ہے. خلال کا معنی ہوتا ہے بیج, یعنی دل کے بیج, دل کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو خلیل کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں, دوست ہیں. اب جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا, جتنا زیادہ دوستی ہوگی, جتنی زیادہ محبت ہوگی, پریشانیاں بھی اتنی زیادہ, آزمائشیں بھی اتنی زیادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائشیں, امتحانات بھیجے. ان امتحانات کے اندر امتحانات کی تعداد زیادہ ہے. مفسرین نے کئی امتحانات لکھے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے, لیکن ان میں سے صرف 4 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا امتحان کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا, اور آغاز اپنے گھر سے کیا, اپنے والد سے کیا. باپ کا نام آزر صرف بت پرست نہیں بلکہ بت فروش بھی ہے ساتھ میں. خود اپنے ہاتھوں سے بت کو بناتا اور پھر وہ بت بنا کر کے بازار کے اندر فروخت کرتا. ان کو سمجھایا, اور سمجھانے کا انداز دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان, یہ جو آپ بت بناتے ہیں, یہ بت تو نہ آپ کی سنتے ہیں, یہ نہ کو دیکھتے ہیں, یہ تو نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے, آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نعمت تعبدو, ان کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل دعوت ہے. اب اس دعوت کے بدلے توحید کی دعوت کے بدلے کے اندر دعوت و تبلیغ کا جو صلہ ان کو مل رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا, اور دھمکی یہاں تک دی, کہنے لگے لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ. اے ابراہیم, اگر اپنے مشن سے, اپنے نظریے سے, ایک تو
تو پتھر کی بارش کر کے تجھے جو ہے میں ہلاک کر دوں گا، اور گھر سے بھی نکال دیا۔ یہ پہلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اب گھر سے نکل کر کے اللہ نے حکم دیا کہ وقت کا تو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے سامنے جا کر کے آپ نے دعوت و تبلیغ کو، آپ نے توحید کی دعوت کو بیان کرنا ہے۔ اور نمرود کو چھوٹا بادشاہ نہیں تھا، چھوٹا بادشاہ نہیں، پوری اس وقت کی اس وقت جتنا بھی پوری دنیا کے اندر جہاں تک سلسلہ قائم تھا دنیا کا، پوری مکمل دنیا پر نمرود کی حکمرانی تھی۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکمرانی تھی۔ آج کل تو ایک ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، ایک ملک کا بادشاہ الگ ہے، دوسرے ملک کا بادشاہ الگ ہے، تیسرے کا الگ ہے، لیکن وہ پورے ملک، پوری جو بھی کائنات کا حصہ ہے، تمام اس پر جو ہے ان کی بادشاہی تھی۔ 2 ان میں سے مسلمان ہیں اور 2 ان میں سے کافر ہیں۔ کافروں میں ایک نمرود ہے اور ایک شداد ہے، اور مسلمانوں کے اندر ایک بادشاہ کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو نبی بھی ہے، اور ایک جو ہے ذوالقرنین ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض اہل علم کو تو کہتے ہیں کہ نبی تھے یا غیر نبی تھے۔ بہرحال اللہ والے ضرور تھے، ان کا قرآن مجید کے اندر مکمل تذکرہ ہے۔ پوری دنیا کا ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، دوسرے کونے سے تیسرے کونے تک انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، اور پوری دنیا پر ان کی حکمرانی تھی۔ تو نمرود بھی پوری دنیا کا بادشاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی جا کر کے توحید کی دعوت دی۔ ایک تفصیلی واقعہ، اگر میں اس واقعے کی طرف چلا جاؤں تو شاید بات یہاں ختم، بات جو ہے پھر پوری نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اس توحید کی دعوت کے بعد نمرود نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اور 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نار نمرود کے اندر تھے، اور اس امتحان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، وادی غیر ذی زرع، اس وقت مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے اس کو اس وقت وادی غیر ذی زرع، کوئی نام و نشان نہیں، چٹیل میدان، کچھ بھی نام و نشان، کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی گھر والی کو اور اپنے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی غیر ذی زرع کے اندر یہاں چھوڑ دے۔ اتنا مشکل امتحان ہے۔ آج ہم سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے اس گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے گھر چلے جاؤ، کرائے کا گھر ہوتا ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہوتا، لیکن کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو اور پریشانی ہوتی ہے، اور اپنا ملک چھوڑنا پڑے تو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور پھر اپنے گھر والی اور چھوٹا معصوم بچہ اس کو جنگل و بیابان کے اندر چھوڑ دینا، جہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں، پانی تک بھی نہیں، خوراک تک بھی نہیں، کچھ نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑ دینا کتنا مشکل ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ چوتھا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اب وہی بچہ، معصوم بچہ جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رو رو کر مانگ کر کے اپنی دعاؤں میں مانگ کر کے لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 98 سال ہو چکی تھی، 98 سال تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، 98 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کو یہ بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب جب وہ سن بلوغت کو پہنچ چکے، سن بلوغت کی عمر مفسرین نے مختلف لکھی ہے، لیکن جو صحیح قول ہے تفسیر مظہری کے اندر جو لکھا ہے 12 سال یا 13 سال کی عمر تھی۔ اب 12-13 سال کا بچہ سن بلوغت کو پہنچ رہا ہے، جس کو رو رو کر کے مانگ کر کے لیا ہے، بڑھاپے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بچہ دیا۔ اب اللہ کا حکم آیا ابراہیم کو خواب کے اندر کہ اس بچے کو میرے راستے میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم جو ہے وہ بیداری کی حالت میں بھی آ سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں تعویل بھی کر سکتے تھے
لیکن نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا. نبی کا خواب جو ہے وہ خواب حجت ہوتا ہے, وہ خواب قطعی ہوتا ہے. آپ کا خواب میرا خواب ضمنی ہو سکتا ہے, اس میں تعبیر ہو سکتی ہے. اگر آپ کو خواب آ جائے, مجھے خواب آ جائے رات کو خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بچے کو ذبح کرو, تو یہ خواب میرے لیے جو ہے وہ حجت نہیں ہے, قطعی نہیں ہے, اس پر حکم, اس پر جو ہے عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن نبی کا خواب امتی کے خواب میں, نبی کے خواب میں فرق ہے. جو اللہ کی طرف سے نبی کو جو وحی کے ذریعے سے پیغام ملتا ہے, خواب کے اندر اگر پیغام ملے تو وہ بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کے اندر بھی کامیابی حاصل کی اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور چھری چلانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب کیا اور جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو قربان ہو گیا. اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں, اس جلیل القدر پیغمبر کی یاد کے اندر وہی قربانی کا عمل آج بھی شروع ہے. آج قربانی سے ایک دن رہ چکا ہے, کل عید الاضحیٰ کا دن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تمام مسلمان زندہ کرتے ہیں. زندہ کرنا بھی چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرنا چاہیے. قربانی کوئی چھوٹا عمل نہیں, بہت بڑا عمل ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی, یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, اس میں ہمارے لیے کیا ہے, ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال بكل شعرۃ حسنۃ, فرمایا ہر جانور کے اوپر ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں شمار کرنا آپ کے بس میں بھی نہیں, میرے بس میں بھی نہیں, کسی کے بس میں نہیں. اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دمبے کے جسم کے اوپر تو اون ہوتی ہے, بال نہیں ہوتے, ان کی تعداد کو شمار کرنا ناممکن ہے, کیا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں, دمبے کے جسم کے اوپر جو بال ہے, اون ہے, اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. بہت بڑا عمل ہے, سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, نہیں معلوم اگلے سال ہم زندہ ہو یا نہ ہو. قربانی کا عمل خوشی کے ساتھ کریں, قرضہ لے کر کے قربانی کرنی پڑے تب بھی کرنی چاہیے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم قرضہ, ہمارے حالات خراب ہیں, قرضہ لے کر کے کریں. اگر اللہ نہ کرے تو آدمی بیمار ہو جائے, اسپتال میں داخل ہونا پڑے, قرضہ لے کر کے آدمی کیوں علاج کرے گا؟ شادی کا موقع آ جائے, قرضہ لے کر کے آدمی شادی کرتا ہے, اور شادی میں اتنے زیادہ اخراجات کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اب پریشان ہو جاتے کہ جی اگر یہ چیز میں نے نہیں لی لوگ کیا کہیں گے, فلاں جگہ پر میں نے شادی ہال بک نہیں کیا لوگ کیا کہیں گے, یہ کام شادی کے اندر میں نے نہیں کیا لوگ کیا کہیں گے. ایک سے قرضہ اٹھاتے ہیں, دوسرے سے قرضہ اٹھاتے ہیں, لاکھوں روپے میں خرچہ ہو جاتا ہے. وہاں کبھی نہیں پوچھتے کہ جی مولوی صاحب شادی میں یہ مسائل ہیں, قرضہ لے کر کے کر سکتا ہوں, قرضہ لے کر کے میں لاکھوں کو جہیز دے سکتا ہوں, قرضہ لے کر کے میں جو ہے گھر میں اگر شادی کا پروگرام ہو تو زیادہ سے زیادہ 20-25 ہزار خرچہ ہے, کرایہ نہیں ہے, فری ہے, لیکن شادی ہال میں 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کرایہ ہوتے ہیں. کبھی نہیں پوچھا کہ میں شادی ہال کے بجائے گھر میں جو ہے وہ شادی کا پروگرام کر سکتا ہوں. وہاں نہیں پوچھتے, یہاں اس لیے کہ مولوی صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ دیں گے, بس جو ہے وہ بندوق چل جائے گی, ہماری جان چھوٹ جائے گی. اس لیے قربانی میں کہتا ہوں قرضہ لے کر کے بھی کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ اس قرضے کے وجہ سے آپ کے جو اور قرضے انشاءاللہ آئندہ سال وہ قرضے بھی نہیں رہیں گے. قربانی آدمی کرے, شوق سے کرے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لوگوں کو دکھلاوا مقصود نہ ہو. 10 لاکھ کا بیل, 1 کروڑ کا بیل, اب تو کروڑوں سے بھی اوپر بات چلی گئی ہے. اب تو اتنے بڑے بڑے بال, اتنے بڑے بڑے بیل اور اتنی مہنگی قیمت کے اندر لوگ لے کر کے آ رہے ہیں. میں ان کے اوپر شک نہیں کرتا کہ وہ جو ہے اتنے بڑے مہنگے جانور جو لاتے ہیں وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھلاتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, میں گمان اچھا کرتا ہوں, میں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں, بہت اچھی بات ہے. کروڑوں کے جانور لے کر کے آئے, کیا کروڑوں کا جانور جو دیتے ہیں کبھی زکات نکالتے ہیں؟ کبھی زکات نکالی ہے انہوں نے؟ اگر یہ لوگ زکات دے دیں تو کوئی غریب نہ بچے. کروڑوں کا جانور خرید سکتے ہیں, زکات دیتے وقت وہ نظر نہیں آتے کہ ان کی زکات کہاں گئی ہے. زکات جو ہے 1 لاکھ کا بیل اگر قربان کر دیا کروڑ پتی آدمی نے,
تو کل قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی. اللہ نہیں پوچھے گا تو کروڑ پتی تھا, ارب پتی تھا, تو نے جو 50,000 والا جانور کیوں قربان کیا؟ اللہ نہیں پوچھے. قربانی ہو گئی, اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے, وہ 50,000 والا ہو 50 لاکھ والا ہو, اللہ تو دل کو دیکھتا ہے. نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تو تقوی کو دیکھتا ہے, دل کو دیکھتا ہے, اللہ نیت کو دیکھتا ہے. اگر نیت وہاں خراب ہے تو وہ بھی سارا کا سارا جائے, نیت یہاں ٹھیک ہے تو یہ بھی منظور ہے. ہر سال عمرے کے لیے چلے جائیں گے, ہر سال جو حج کے لیے چلے جائیں گے. زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے. اگر عمرہ کسی انسان نے نہیں کیا, عمرہ کسی انسان نے نہیں کیا, کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. باتیں تھوڑی سی کرنی ہے لیکن اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو. عمرہ اگر انسان نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کیا, اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے عمرہ کیوں نہیں کیا. اب قربانی کا حکم جو ہے یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ تھوڑا سا بول رہے ہیں آپ بھی. کس کا حکم ہے؟ سارے بول رہے ہیں, سارے. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور یہ بتاؤ نماز پڑھنا, نماز کی طرف آنا کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اب نہیں بول رہے آپ لوگ, ابھی پہلے کی طرف بولے نا. کس کا حکم ہے مسجد میں آنا؟ یہ کس کا حکم ہے؟ اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف آ جانا نماز پڑھنے کے لیے, یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. زکات دینا یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. جب قربانی کے لیے ہم کروڑوں روپے کا جانور خرید کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہیں, پھر مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ قربانی کرتے ہیں پھر مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ وہ سال میں ایک مرتبہ ہے, یہ روزانہ 5 مرتبہ حکم ہے اللہ کا. ایک مرتبہ کسی کی نافرمانی کر لو, ہو سکتا ہے اگر وہ رحمدل ہے تو آپ کو معاف کر دے, لیکن روزانہ آپ کسی آدمی کی روزانہ نافرمانی کر رہے ہیں, آپ کو بخشے گا؟ وہ بخشش نہیں ہوگی پھر. تو اس لیے جس طرح آپ قربانی شوق کے ساتھ کر رہے ہیں, اسی طرح اللہ کے ہر حکم کو ماننا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. ہر حکم کو, اللہ کے تمام احکام جو قرآن و سنت کے احکام ہے وہ تمام اللہ کی طرف سے, اور ان تمام کا ماننا ضروری ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر وآخر دعوانا الحمدللہ.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.